اس چیز کو سمجھنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں خاص طور پر یہ چیز when we say نا لا حول ولا قوت الا باللہ, it's very important to understand, especially جب ہم نا لیزینس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیزینس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لیزینس کو اوور کم کریں. This is my brothers, I'm telling you, this is the only thing that we leave behind. اس کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو اینڈ پہ رکھتے ہیں. for all of our worldly affairs we exhaust all of the worldly options first and foremost. The only thing we forget is asking the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. You know bro, یہ تو یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا نا یہ ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں یہی مانگنی چاہیے, یہی مانگنی چاہیے. You know the very reason why so many صحابہ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا were able to achieve so much in such a short span of life was their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. They had the motivation, they were with the best of other people, but with their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری دعاؤں کا جو ہے ہمارے زندگی میں اعمال پہ کتنا بڑا افیکٹ ہے برو. مطلب یہ جو کلمہ ہے ہمارے ہاں, یہ کلمہ کیا ہے برو, ہمارے ہاں یہ کلمہ بڑا غلط سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نیگیٹو, لیکن ایک غلط اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ برا دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نیگیٹو کنوٹیشن ہے, لیکن حالانکہ ایسا نہیں, حالانکہ اٹس اے ذکر کنز من کنوز اللہ, ٹھیک ہے, کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک وہ خزانہ ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اچھائی دیکھتے ہو, آپ یہ اناؤنس کرتے ہو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں یہ اچھا کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو نا, اور جب دوسری چیز بھی کہ جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تب بھی آپ یہ کہتے ہو لا حول ولا قوت کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا. ایگزیکٹلی, یعنی لوگوں کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ان فرسٹ پلیس. یعنی لا حول کہ مجھے کوئی چیز ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتی اس گناہ سے, میں یہ گناہ کر بیٹھوں گا, الا باللہ, اور یعنی ولا قوت کہ میرے اندر یہ انرجیز ہے ہی نہیں کہ میں نیکی کر سکوں. جیسے آپ نے بتایا تھا نا اس دن کے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ندا ہوتی ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن, اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں آپ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اس خاص جملے کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے اس پہ گئے تو 7th ہیون پہ ان کو کون ملے؟ ابراہیم علیہ السلام. اینڈ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. So you need to imagine this. You know, the best of creations, ٹھیک ہے, are meeting. We're not talking about politicians. We're not talking about some hi-fi celebrities of this dunya. We're talking about Anbiya, and that too, some of the best. Khalil. Two of the best. دو خلیل ہیں نا. Two of the best. And at best of places. 7th heaven, you know, اور بیت المعمور پہ مل رہے ہیں. اور ان کے درمیان جو کنورسیشن اب ہو رہی ہے ٹاپ 2 لوگوں کے درمیان انسانی ایور لیوڈ آن دا فیس آف دس ارتھ, ان لوگوں کے درمیان جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ کنورسیشن کتنی ویلیوبل ہوگی. سو وٹ دے مائٹ بی ڈسکسنگ پالیٹکس, یو وڈ سے ایجوکیشن اور اکانومی اور واٹ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرو امتک, کہ اپنی امت کو حکم دو کہ غراس الجنہ جو ہے وہ زیادہ کرے, جنت میں جو پلانٹیشن ہے وہ زیادہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ پلین ہے, ہاں وہ پلین ہے, تو وہ کیسے زیادہ کریں. اچھا ڈونٹ فرگیٹ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیسے زیادہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کلمہ سے. سو کین یو امیجن دی امپورٹنس آف دس کلمہ, واٹ اٹ مینز, اور یہ ہماری لائف میں کتنے پازیٹیو افیکٹس لے کے آ سکتی ہے. So I think we are away from asking this tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے واللہ. اچھا آج کل نا لوگ ان چیزوں کو بلیٹل کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 یعنی وہ تو نفل ہے نا, وہ کہتے ہیں 5 نمازیں نہیں یا 15 نمازیں پڑھیں. جب تک آپ XYZ خلافت کی محنت نہیں کر رہے نا, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی عجیب کانسیپٹس. ہاں یس ایکٹیویزم ہے ضروری لوگوں کا دین کی طرف, اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ خلافت کا نظام ہو, بٹ عبادات کو بلیٹل کر کے اور ایسے لوگوں کے عام طور پہ معاملات دین داری کے حوالے سے, پرائیویسیز کے حوالے سے بہت آئی تھنک دس از اے نیچرل انکلینیشن آف ہیومن بینگس. آف کورس ہم شیطان کو اس پوری ایکویژن میں سے نکال نہیں سکتے. دنیا کے تمام دوسرے میٹرز میں شاید آپ کی اپنی لیزینس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہوں, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی عبادات, دا دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اس میں شیطان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ ایک نیچرل مجھے لگتا ہے کہ انکلینیشن ہے کہ عبادات، اذکار، دعائیں اگر آپ ان پہ محنت کر کے اپنے آپ کو یاد نہیں رکھواؤ گے نا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے تو شیطان آپ کو بھلا دے گا. یہ بیسک سٹیپس ہیں. جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے حوالے سے جو حدیث ہے نا اس میں یہ کون اسپیشل لوگ ہیں ان میں سے کیٹیگری نمبر 1 اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں، جو مینڈیٹری ایکشنز ہیں ان میں یہ کوتاہی نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور وہ مسجد نہیں جا پا رہا، حی علی الفلاح کی طرف نہیں جا پا رہا، اور وہ نظام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، دین دیر از اے سیریس پرابلم. یہاں پہ پرابلم ہے رائٹ کہ جو بیسک سٹیپس ہے بھی وہاں پہ نہیں جا رہا رائٹ. تو فرائض آپ پہلے ادا کریں تو انشاءاللہ آپ نے ایک سٹیپنگ سٹون لے لیا، اچیو کر لیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ولی میں شامل ہو جاؤ گے، اولیاء میں. وہ ایک نا میں آپ سے سبحان اللہ ایک حدیث اس حوالے سے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 جو ہے نا سیلویفک ورچوز ہیں انسان کو نا نجات دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لمبی حدیث ہے میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں. اور پھر فرمایا 3 موبقات ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، ختم کر دینے والے انسان کو. ایک شہوت جس کو فالو کیا جائے، اسٹنجینس وچ از اوبیڈ یعنی انسان مال روک کے رکھے اور خرچ نہ کرے لوگوں پہ. اور تیسری فرمایا اے مین امپریسڈ بائی ہم سیلف. اور آپ نے ان تینوں میں سے کہا کہ یہ سب سے شدید ہے، یہ سب سے بڑی ہے کہ انسان اپنی کیپیبلٹی سے امپریسڈ ہو. ملا علی قاری رحمہ اللہ برو اور صحابہ کے اس میں عبد الرسول کے کیا اقوال ملتے ہیں یار سبحان اللہ. جیسے اپنے بارے میں یہ گمان بھی رکھنا نا کہ میں کوئی بھی نیکی کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی خیر اکٹھی کر سکتا ہوں، یہ ایروگنس میں آ جاتا ہے نا. یہ برو یہ چیز جو کہ لا حول یا اللہ میں کسی بیماری سے نہیں بچ سکتا، میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں کسی آفت سے نہیں بچ سکتا، میں لیزینس سے نہیں بچ سکتا. دس از دا میننگ آف لا حول الا باللہ ولا قوہ. اور نہ میں کوئی خیر یا نہ میں شر سے بچ پا سکتا ہوں اور نہ میں کوئی ایک قدم بھی بڑھا سکتا ہوں خیر کی طرف سوائے تیرے. جو کر رہا ہوں نا وہ تیری توفیق سے ہی کر رہا ہوں. اینڈ برو یہ واللہ یہ آج کل کی نوجوان نسل میں نا برو جو میں ہے نا عجب، خود پسندی، آئی کین ڈو اٹ، یہ جو ایک میسکولینٹی کا ایک ٹاکسک ورژن لوگوں میں ہے، ایگو کا ہونا برو یہ اتنا ڈیٹریمنٹل ہے. I can do it and I have done it. All what I have achieved, I have done it. حالانکہ چینج کی فلسفی یہ ہے کہ چینج اندر سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو کہ اپنی حالت. اور برو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. allow me to explain. پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں لائف میں، یعنی یہ تو ہم نے سمجھ لی اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے تو سب سے پہلے تو مانگنی اللہ سے. لیکن اس کے بعد یہ جو ہے نا اللہ باللہ کے جو ہے یہ بھی ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بھی بلیٹل نہیں کر لینا کہ میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. اللہ سے اچھا امید رکھنی ہے اور اللہ سے ان اللہ یحب معالی الامور واشرافہا. اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کام بھی پسند ہیں. پھر صحابہ میں جب آپ بات دیکھتے ہیں نا ان کی کانفیڈنس دیکھتے ہیں، وہ کفار کے سامنے وہ اتنے میک اور ویک بیہیو نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں نخرج العباد بالعبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم آئے لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. تو دے ہیڈ اے لیول آف کانفیڈنس